ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ جناب صدر، معزز علماء کرام، سامعین و حاضرین، آج کے اس باوقار پروگرام میں ایک اہم عنوان کے تحت آپ سے خطاب کرنا ہے۔ علم دین کی بڑی اہمیت ہے۔ ہر مسلمان کو دین کے علم سے روشناس ہونا چاہیے اور علم کے حصول کا سلسلہ زندگی کے ہر مرحلے میں جاری رہنا چاہیے۔ یہ صرف بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ ہیں، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، اپنے علم میں اضافہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ علم کے بغیر کوئی بھی شخص ایک اچھا مسلمان نہیں بن سکتا ہے۔ ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے، ایک اچھا شہری بننے کے لیے، ایک اچھا بیٹا بننے کے لیے، ایک اچھا باپ بننے کے لیے، ایک اچھا شوہر بننے کے لیے، ایک اچھا پڑوسی بننے کے لیے، ایک اچھا تاجر بننے کے لیے، ایک اچھا بھائی بننے کے لیے علم بہت ضروری ہے۔ علم کے بغیر آپ عمل کے برکات سے ہمکنار نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے کتاب و سنت میں بہت زیادہ علم کی ترغیب ہے، علم کی تحریص ہے، علم کی فضیلتوں کو بتایا گیا ہے، اس کی رغبت دلائی گئی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر چاہے وہ دنیاوی علوم ہو چاہے دینی علوم ہو، اس میں ترقی، اس میں پیش رفت اسلام کے اور قرآن کے نزول کے بعد ہی اس کے اندر ترقی تیز رفتاری کے ساتھ آئی ہے۔ اسلام نے علم کو سراہا ہے، علم کو کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ قرآن کی پہلی آیت ہے جو غار حرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، اور اس آیت کا سب سے پہلا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے پڑھیے، تعلیم حاصل کیجیے۔ یعنی اسلام کی جو شروعات ہوتی ہے وہ علم سے ہوتی ہے، تعلیم سے ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر میں کفار قید ہو کر کے آئے تو ان کے لیے فدیے مقرر کیے گئے کہ فدیہ دے کر کے ان کو چھوڑا جائے۔ تو جن کے پاس مال تھا، پیسہ تھا، مال پیسہ دے کر کے وہ اپنے آپ کو آزاد کر رہے تھے۔ لیکن جن لوگوں کے پاس مال نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ مدینہ کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، اسی بنیاد پر ہم تم کو آزاد کر دیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے تعلیم کو اہمیت دی،
علم کو کی حوصلہ افزائی کی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک مکتب بھی قائم کیا، ایک مدرسہ بھی قائم کیا۔ اس زمانے کے حساب سے، اس دور کے اندر ان کے پاس جو وسائل تھے اس کے مناسبت سے آپ نے صفحہ کی شکل میں ایک مدرسہ آپ نے قائم کیا، ایک مکتب آپ نے بنایا، اور سینکڑوں لوگ اس کے اندر آ کر کے تعلیم حاصل کرتے تھے، وہیں رہتے تھے۔ بڑی غربت تھی، بڑی مسکنت تھی، بڑے مفلوق الحال تھے، تنگ دست تھے، اتنے زیادہ وہ بیچارے تنگ دست تھے کہ کوئی جب ان کے مدرسے میں آتا ان سے ملنے کے لیے، ان کے کپڑے اتنے مختصر ہوتے تھے کہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے ایک دوسرے کی آڑ لینے لگتے تھے۔ اندازہ کیجیے، ایسے لوگ وہاں پر علم حاصل کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی صفہ مدرسے سے فارغ تھے، اور حالات ایسے تھے۔ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، اللہ کی قسم پڑھو تو آنکھ میں آنسو آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیچارے بھوک سے نڈال ہوئے، کئی دنوں کا فاقہ برداشت نہیں ہوا، مسجد سے باہر آ کے سڑک پر کھڑے ہو گئے، راستے پر کھڑے ہو گئے۔ آدمی کے پاس جب گھر میں کچھ نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے باہر آ جاتا، کہتے نا روڈ پہ آ گیا، تو بیچارے روڈ پہ آ گئے تھے، کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے، بھوک شدت کی لگی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ عمر ذرا سا ایک آیت کا مطلب بتا دیجئے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ مطلب نہیں پوچھنا تھا، بتانا تھا کہ دھوپ ہے اور مسجد میں آئیں گے تو آیت کا مطلب پوچھ لیا جائے گا، یہاں کیوں کھڑے ہیں، شاید سمجھ جائیں اور میرے بھوک کا کوئی علاج کر دیں۔ لیکن حضرت عمر نہیں سمجھ سکے، اس آیت کا مطلب بتایا اور آگے گزر گئے۔ دیکھو میرے بھائیو، یہ جو میں واقعہ آپ بتا رہا ہوں نا، اس واقعے کو آپ سنیے اور مدارس کو اپنے ذہن میں لائیے۔ اسی طرح کے حالات مدارس میں ہوتے ہیں، ایسے ہی مسائل ہوتے ہیں، ایسی ہی ضرورتیں ہوتی ہیں، ایسے ہی پریشان حال بچے ہوتے ہیں۔ جب کبھی آپ کے پاس مدرسے کے لیے کوئی آئے، مدرسے کے تعاون کے لیے کوئی آئے، تو میرے بھائیو دل چھوٹا مت کرو۔ یہ اسی صفہ کی روایت ہے، یہ اسی صفہ کی روایت ہے، مدرسے اسی صفہ کا تسلسل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان سے کہا ابو ہریرہ یہاں اتنی دھوپ میں کیا کر رہے ہو؟ کہا ابو بکر ایک آیت کا مطلب بتا دو، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، آیت کا مطلب بتایا اور وہ بھی آگے نکل گئے۔ کہا ابو ہریرہ جاؤ مسجد میں جاؤ، بہت دھوپ ہے۔ چلے گئے، وہ بھی نہیں سمجھ پائے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، دیکھا ابو ہریرہ دھوپ میں کھڑے ہیں۔ کہا ابو ہریرہ یہاں کھڑے ہو؟ کہا اللہ کے نبی ایک آیت کا مطلب نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، اس کے لیے میں یہاں کھڑا تھا، آپ بتا دیں۔ اللہ کے نبی چشم نبوت نے جب ابو ہریرہ کی آنکھوں میں دیکھا تو ان کے بھوک کو، ان کی قسم پرسی کو، ان کی محرومی کو پڑھ لیا۔ آپ سمجھ گئے کہ ابو ہریرہ بھوکا نہیں ہے، ابو ہریرہ بھوکا ہے۔ اس کو آیت کا مطلب ایک تو بہانہ ہے، ایک ذریعہ ہے اپنے بھوک کو بتانے کا، اپنی پیاس کو، اپنی محتاجگی کو بتانے کا۔ خوددار بھی اتنے ہوتے تھے وہ لوگ۔ اللہ کے نبی نے اس آیت کا مطلب بتایا اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، کہا ابو ہریرہ آؤ چلو گھر پہ چلتے ہیں۔ لے کے گھر آ گئے، پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ ایک پیالہ دودھ تھا، خانہ نبوت میں صرف ایک پیالہ دودھ تھا میرے بھائیو۔ کہاں ایک پیالہ دودھ کسی نے دیا ہے وہی ہے، کہا لے آؤ۔ جب وہ لایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً یہ خیال آیا،
سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے کہ اگر صفہ کا یہ طالب علم بھوکا ہے تو ظاہر سی بات ہے سب بھوکے ہوں گے، کسی نے نہیں کھایا ہوگا۔ آپ نے کہا ابو ہریرہ جاؤ سب کو بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، کیا کسی طرح سے گلاس دودھ کا انتظام ہوا تھا؟ یہ تو اللہ کے نبی نے ایک گلاس دودھ پہ سلیمانی لشکر بلا لیا، اس کا مطلب بھوکا ہی رہنا پڑے گا۔ لیکن نبی تھے، اللہ کے فضل پر، اس کی مدد پر یقین تھا، توکل تھا، بلا لیا۔ اور سنا اللہ کے نبی نے بلا، سب بھاگتے ہوئے آئے، سب کو بٹھا دیا، اور رہتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ بھوکے تھے، انہی کو لگا دیا کام پہ، کہا چلو بانٹو سب کو دودھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ ایک طرف سے بانٹنا شروع کیے، میرے بھائیوں دودھ کے اندر اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ تقریباً 200 سے زائد صفہ کے اندر صحابہ موجود تھے، تمام کے تمام لوگ سیراب ہو گئے۔ آپ نے کہا ابو ہریرہ سب پی لیے؟ کہا اللہ کے نبی پی لیے۔ کہا اب تم شروع ہو جاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے پیا، دبا کر کے پیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہتے ہیں کہ ٹھیک اللہ کے نبی ہو گیا، میں آسودہ ہوا۔ کہا اور پیو، تم زیادہ بھوکے تھے، اور پیو۔ کہتے پھر میں نے پیا۔ اس لیے مہمان کو کہنا چاہیے اور کھاؤ، بھی تو تم نے کچھ کھایا ہی نہیں۔ دیکھو نبی کی حدیثیں پڑھو نا تو ہر چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ کبھی کبھی کوئی مہمان تکلف کرتا ہے کہ شاید میرا میزبان یہ نہ سمجھے کہ جو ہے زیادہ کھا رہا ہے، تو اسی پہ جب آپ یہ کہہ دیں گے کہ اور کھاؤ تو اس کا حوصلہ بڑھ جائے گا۔ وہ جو تکلف کر رہا تھا وہ تکلف کرنا بند کرے گا اور کھانا شروع کر دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر پیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو نوش فرمایا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ لوگ تھے جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے دین کا علم حاصل کر رہے تھے۔ اس مکتب کے اندر جو مسجد نبوی کے سامنے بنا ہوا تھا، یہ پہلا مکتب تھا، یہ پہلا مدرسہ تھا، اور اس کے یہ طلباء تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو 5000 سے زائد حدیثیں دی ہیں۔ یہ معمولی بات ہے۔ اگر کہا جائے بھائی صاحب 5 حدیث سنا دو اردو زبان میں، تو 5 حدیث بھی ہم مشکل سے سنا پائیں گے۔ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5000 احادیث، اس کے الفاظ اور سند، اس کے الفاظ کو ازبر کیا ہوا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ اندازہ کر سکتے ہو۔ اور 5000 حدیث تھی تو ظاہر سے بات ہے بیان بھی کرتے تھے، جہاں بھی موقع ہوا بیان کرتے تھے۔ تو لوگوں نے شکایت کیا کہ ابو ہریرہ جب دیکھو بس کسی بھی معاملے میں حدیث بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، حدیث بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بلکہ کہتے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی کہا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگ اپنے کھیتوں میں، اپنے کھلیانوں میں، اپنی تجارت میں مصروف تھے، اور ابو ہریرہ بھوکا پیاسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پڑا رہتا تھا۔ آپ جو بولتے تھے وہ سنتا تھا، اس کو یاد کرتا تھا۔ تو ابو ہریرہ حدیث نہیں بیان کرے گا تو کون بیان کرے گا؟ میرے بھائیوں، آج مکاتب، مدارس اسی سلسلے کی کڑی ہیں، اور ہمارے اسلاف نے، ہمارے آبا اور اجداد نے مکاتب کو، مدارس کو ہر زمانے اور ہر دور میں قائم کیا ہے، اس کو چلایا ہے، اس کے اوپر پیسے خرچ کیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں باقاعدہ حلقے بنائے تھے، وہاں قرآن سکھانے والوں کو مقرر کیا تھا، اور ان کو تنخواہیں بھی دیتے تھے۔ ہر زمانے اور ہر دور میں آپ کو ملے گا۔ انہی مدرسوں نے، انہی مکتبوں نے اسلام کو دنیا کے اندر باقی رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ یہ جان لیجئے، یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ اسلام کے محافظ ہیں، اسلامی کلچر کے محافظ ہیں، اسلامی تعلیمات کے محافظ ہیں۔ جس دن یہ مدارس، یہ مکاتب نہیں رہے،
میرے بھائیو آج اگر یہ مدارس اور مکاتب ختم ہو جائیں 10 سال 15 سال کے بعد آپ کو بہت زیادہ تبدیلی نظر آئے گی، بہت زیادہ تبدیلی نظر آئے گی. اسلام اور مسلمان آپ کو نظر آئیں گے لیکن ان کا کلچر، کوئی سوریہ نمسکار کر رہا ہوگا، کوئی جو ہے ویسٹرن کلچر کا دل دادا بن چکا ہوگا، کوئی اور کچھ رہ چکا ہوگا. مکاتب اور مدارس سے پریشانی اسی سے ہے، اسی لیے ہے کہ اس نے اسلام کے کلچر، اس کی تہذیب، اس کی روایات کو زندہ رکھا ہے. دیکھو عیسائیوں نے اسپین کے اندر کیا کیا، ان کی جب حکومت آئی تو مدارس کو ختم کر دیا، تالے لگا دیے، گھوڑوں کے استبل بنا دیے، مکاتب کو ختم کر دیا، اور میرے بھائیو دھیرے 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 اسلام وہاں سے ختم ہو گیا. 800 سال تک مسلمانوں نے اسپین پر حکومت کی تھی. انہوں نے جو قصر الزہرا بنوایا تھا، ہندوستان کا سینکڑوں تاج محل اس کے اندر آ جائے گا. سینکڑوں تاج محل، عرب وہاں جاتے ہیں جب ٹہلنے کے لیے ٹورسٹ، تو قصر الزہرا کو دیکھ کر کے روتے ہیں کہ اتنا بڑا، اتنی بڑی کلچر، اتنی ثقافت اور اتنی بڑی تاریخ یہاں مسلمانوں کی تھی، کیسے ختم ہو گئی. آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کے مدارس، آپ کے مکاتب نے میرے بھائیو اسلام کو زندہ رکھا ہے، باقی رکھا ہے. اس کو باقی رکھیے، اس کو زندہ رکھیے، اپنا سرمایہ اس کے اوپر لگائیے، اپنے زندگی اور موت کا مسئلہ بنا کر کے اس کو زندگی گزاریے. آپ میرے بھائیو یہی مکاتب، یہی مدارس ہمارے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرتے ہیں، انہیں دین سے جوڑتے ہیں، انہیں اسلام سے جوڑتے ہیں، انہیں نماز کا طریقہ بتاتے ہیں، انہیں وضو کا طریقہ بتاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، آج آپ کو اس بات کی شکایت ہوتی ہے کہ بچے نافرمان، بچہ ہمارا سنتا نہیں. مولانا صاحب کہتا ہوں اٹھ ادھر جا تو ادھر جاتا ہے، کہتا ہوں بیٹھ تو کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی میں جیسا کہتا ہوں اس کا الٹا کرتا ہے. اگر بچوں کے اندر دینی شعور آ جائے، مکتب کے اندر دین کو، اسلام کو اچھی طرح سے وہ پڑھ لیں، تو میرے بھائیو وہ کتنا بھی زیادہ سرکش ہو جائیں لیکن ماں باپ کے اتنے بڑے نافرمان نہیں ہوں گے. آج آپ دیکھیے کس طرح سے میں دارالقیمہ مسجد بھیمنڈی کے اندر میں جب آیا، ایک بزرگ آئے، انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ جو ہے والدین کے حقوق پر تقریر کر دیجئے، کیونکہ میرا بیٹا وہیں آپ کے خطبے میں رہتا ہے اور بہت نافرمان ہے، آپ ذرا والدین کے حقوق پر تقریر کیجئے تاکہ اس کو تھوڑا سا کچھ احساس ہو. تو میں نے کہا بیچارہ بوڑھا بیچارہ پریشان ہے تو کر دینا چاہیے. میں نے تقریر کیا والدین کے حقوق پر. خطبہ ختم ہوا، سنت وغیرہ پڑھ کے جیسے میں دروازے پہ آیا تو ایک نوجوان لڑکا ملا، وہ کہتا ہے یہ میرے ابا نے تقریر کرائی نا آپ سے، یہ میرے ابا نے بول. میں کہا بھائی ایک بزرگ بولے ہیں وہ آپ کے ابا؟ کہا نہیں وہی ہوں گے، کیونکہ جتنے لوگ آتے ہیں نا ان سے والدین کے حقوق پر ہی تقریر کراتے ہیں. اب آپ ایک اولاد کے حقوق پر تقریر کیجئے، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں. کہا میں نے بچپن سے لے کر کے ہوش سنبھالنے تک ابا کو امی کو گالیاں دیتا ہوا، بہنوں کو گالیاں دیتا ہوا، سگریٹ پیتا ہوا، میں نے اسی ماحول میں زندگی گزارا ہے. تو میں کیسا بنوں گا، میں کیسا رہوں گا؟ تو یہی تربیت میری ایسی ہوئی ہے، تو جیسی تربیت میری کی ہے ویسا ان کو پھل مل رہا ہے. میرے بھائیو یہ تعلیم یہ بچوں کو فرما بردار بناتی ہے. عصری اسکولوں کے پڑھے ہوئے بچے جو کالج میں پڑھے، یونیورسٹی میں پڑھے، وہ اپنی بیویوں کے ساتھ جاب کے لیے فارن کنٹری میں جا کر کے شفٹ ہو جاتے ہیں، اور حافظ قاری بیٹا اپنی کم تنخواہوں کا درد لے کر کے اپنے ماں باپ کی پرورش کرتا ہے. ایسی کئی مثالیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں. تنخواہ بھی کم، دوائیاں بھی ماں باپ کے لیے، ان کو کھلانا پلانا ساری ضرورتیں بھی ان کی پوری کرتا ہے. کیوں؟ وہ جو دین پڑھا ہے وہ دین اس کو اس بات کی اجازت دیتا ہی نہیں کہ اپنے ماں باپ کو ایسے چھوڑ دے جیسے ان بھائیوں نے چھوڑ دیا ہے. آج بڑے افسوس کی بات ہے کس طرح سے والدین
ماں باپ کے ساتھ بے وفائی بچے کر رہے ہیں. پڑھ لکھ کے بڑے ہو گئے، ماں باپ نے پڑھا لکھ کر کے بڑا کر دیا، اب وہ بیچارہ کھانس رہا ہے تو کیا کرے؟ تو ابا تم کھانسو مت زیادہ، میری بیوی کی نیند کھل جاتی ہے. یہ بار بار چشمہ مت توڑو، پیسہ لگتا ہے بنوانے میں. ایسے ایسے تانے مارتے ہیں بچے. اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ اولڈ ایج ہوم آپ کے اس ملک میں بھی بہت تیزی کے ساتھ بنتے جا رہے ہیں. یعنی بچے اپنے ماں باپ کا بوجھ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اولڈ ایج ہوم میں لے جا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، مہینے خرچہ دیتے رہتے ہیں اور عیش کرتے ہیں گھر پہ بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ. یہ ذہن بڑی تیزی سے بن رہا ہے کہ یہ بڈھا اور بڈھی یہ ایک دم کباب میں ہڈی ہیں. ان کی وجہ سے ہم لوگ نہ صحیح سے رہ پا رہے ہیں. یہ بڈھی ادھر چلاتے رہتی ہے، بڈھا ادھر چلاتے رہتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں جاپان وغیرہ میں تو باقاعدہ یہ سوچ بن رہی ہے کہ بڈھوں کو مار دو، بڈھیوں کو مار دو انجیکشن لگا کر کے، کیونکہ یہ قوم کے اوپر بوجھ ہیں. ان سے تو کچھ قوم کو مل نہیں رہا ہے، الٹا ان کے اوپر جا رہا ہے. ان کی دوائیاں، ان کی میڈیسین، ڈاکٹر کا اپائنٹمنٹ، ان کو ہاسپٹلائز کرنا، تو ان کے اوپر قوم کا ان کے اوپر سرمایہ خرچ ہو رہا ہے. ان سے کچھ مل نہیں رہا ہے کیونکہ وہ آخرت و غرت کو اور خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو ان کو انجیکشن وغیرہ دے کر کے، اور کچھ لوگ باقاعدہ آ کر کے کہتے بھائی انجیکشن لگاؤ، میں جاتا ہوں، کیا کرنے کے لیے بوجھ بن کے رہوں گا. آپ سمجھ رہے ہو؟ ایسے میں آپ قرآن کو پڑھو، ایسے میں آپ اسلام کو پڑھو، ایسے میں آپ مکتب کی تعلیم کو دیکھو، ایسے میں آپ اسلام کی تعلیمات کو دیکھو کہ اسلام کہتا ہے کہ تمہارے ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اپنا بچہ سمجھ لو. جیسے تم بچے تھے تو انہوں نے تم کو پیار کیا، تم سے محبت کیا، تمہاری شرارتوں کو نظر انداز کیا، ایسے اپنے ماں باپ کے غصے کو نظر انداز کرو. وہ اگر بولتے ہیں تو اس کو برداشت کر لو، سنبھال کر کے لو. ان کو اف تک مت کہو. اوہ جو ہلکی سی ناراضگی کا اظہار جس سے کیا جاتا ہے وہ تک مت ان کو کہو. اپنے رحمت کا، محبت کا بازو جھکا کر کے رکھو. میرے ایک صاحب مجھ سے ملے، وہ اپنا درد بیان کرنے لگے، کہنے لگے کہ شیخ محترم میرے والد صاحب وہ ذرا سا مینٹلٹی ڈسٹرب رہتے ہیں، اور اب بڑھاپے میں تو اور زیادہ یہ بڑھ گیا ہے، بہت چلاتے ہیں، بہت بولتے ہیں. وہ بیچارہ کہنے لگا کہ میں شام کو جب آتا ہوں کام سے تو میں ان کے پاس روزانہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ روزانہ بیٹھتا ہوں. وہ مجھ کو ڈانٹتے ہیں، فٹکارتے ہیں، تو میرا دھیان نہیں دیتا، تو ادھر ادھر رہتا ہے، تو اپنی بیوی بچوں میں خوب ڈانٹتے ہیں. ڈانٹتے نیند آتی ہے، سو جاتے ہیں. بس سو لیتا ہوں ہاں. اس کے بعد پھر جا کر کے میں سوتا ہوں. وہ جب سو جاتے ہیں مجھے ڈانٹ اڑ کر کے ان کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، سو جاتے ہیں. پھر میں جا کر کے سو جاتا ہوں. روزانہ بیچارہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہ اپنے باپ کی کڑوی کسیلی باتوں کو سنتا ہے. کیوں؟ میرے ماں باپ ہیں، انہوں نے مجھ کو پالا، انہوں نے ہماری پرورش کی، ان کی وجہ سے ہم ہیں. روزانہ اس کی عادت ہے، روزانہ سنے گا اور کہیں نہیں کہے گا آپ تم غلط کر رہے ہو، تم غصہ کیوں کر رہے ہو، کچھ بھی نہیں. ہاں ابا میری غلطی ہے، ہاں میں مانتا ہوں. وہ بول کے بیچارہ سو جائے گا بڈھا. ایسے ہوتے ہیں بڑھاپے میں، وہ بچے ہو جاتے ہیں. ان کی باتوں کا جواب مت دیا کرو. میرے بھائیو بہت دکھ ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ ماں باپ کو اپنے گھر میں ایک دم الگ کر دیتے ہیں، کجات کر دیتے ہیں. ایک دم نہ ان سے کچھ پوچھنا ہے، نہ ان سے کچھ مشورے کرنا ہے. بچی کا رشتہ کر دیے، وہ جب شادی کی تاریخ رکھے ابا شادی ہے تب جا کے بیچارے کو پتہ چلتا ہے. کتنی تکلیف ہوتی ہے ان کو. باہر سے فرائیڈ رائس لا کر کے دے دیا، کہا ابا کھا لینا، اور آج ہم لوگ ذرا ڈھابے پہ جا رہے ہیں بچوں کے ساتھ، کھا کے سو جانا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسے کیا انہوں نے ہم کو الگ کیا تھا؟ ہم پیشاب کر دیتے تھے ان کے اوپر لیکن وہ برداشت کرتے تھے. ہم ان کا موبائل پٹک دیتے تھے لیکن اس کے بعد بھی وہ ہم کو کچھ نہیں کہتے تھے. میرے بھائیوں ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک بوڑھا اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا، اپنے جوان بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا وہ کیا رکھا ہوا ہے؟ کہا ابا وہ
وہ چڑیا ہے, چڑیا بیٹھی ہوئی ہے. کہا اچھا. تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا بیٹا وہ کیا ہے؟ کہا بات چڑیا ہے, بتایا نا ابھی آپ کو. تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھتا ہے کہ اب بیٹا وہ کیا ہے؟ کہا ابا چڑیا ہے. تیسری بار آپ کو بتا رہا ہوں. پھر تھوڑی دیر کے بعد بڈھا کہتا بیٹا وہ کیا ہے؟ کہتے کام کرو میں جاتا ہوں یہاں سے, تم تو میرا دماغ کھا لیے ہو, 4 بار بتا چکا. وہ بڈھا اپنی ڈائری لے کے آتا ہے, پر اپنی جوانی کی ڈائری لے کے آتا ہے. اس میں تاریخ کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ بیٹا دیکھو یہ فلاں تاریخ ہے, تم نے ایک چیز کے بارے میں مجھ سے 20 بار پوچھا تھا اور 20 بار میں نے پوری تاریخ لکھا تھا اس نے سن وائز, اور 20 بار میں نے تم کو بڑی محبت سے بتایا تھا کہ بیٹا یہ فلاں چیز ہے. تم نے 20 بار پوچھا لیکن میں نے کبھی غصہ نہیں کیا. اس کے بعد اپنے آنکھوں میں آنسو لا کے کہتا ہے بیٹا چوتھی بار پہ تم کو غصہ آ گیا. کیسے ہوتے ہیں تم بیٹوں کے دل, اتنے ماں باپ تم کو بوجھ لگتے ہیں. یہ اس کی ڈائری میں لکھا ہوا تھا میرے بھائی. تو یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک, اچھا برتاؤ میرے بھائیو, اسلام اس کو توحید کے بعد فوراً بیان کرتا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. توحید کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو فوراً بیان کرتا ہے. آپ سمجھیے کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے. اور یہ دین کی تعلیم, یہ مکتب کی تعلیم ہم کو بتاتی ہے. آج ہمارے بچے جا کر کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, جا کر کے کالجوں میں پڑھتے ہیں, یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں, اور آج آپ اگر اس بات پر مطمئن ہو گئے کہ ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, کالج میں پڑھ رہے ہیں, وہاں ان کو دینیات پڑھایا جاتا ہوگا, وہاں ان کو سب سے, اس پر آپ تکیہ مت کیجئے. آپ کا بچہ اسکول میں پڑھے, آپ کا بچہ کالج میں پڑھے, لیکن آپ مکتب میں بھی اس کو پڑھائیے, مکتب میں بھی اس کو داخل کیجئے. مکتب کی تعلیم کے بغیر وہ عصری تعلیم کی بنیاد پر اس کے اندر وہ اخلاق پیدا نہیں ہو سکتا, وہ کیریکٹر پیدا نہیں ہو سکتا, وہ شرافت اور وہ اطاعت اور فرما برداری اس کے اندر نہیں آ سکتی جو اسلام کی تعلیم اور مکتب کی تعلیم کے ذریعے سے آتی ہے. آج آپ جانتے ہیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, سیریل دیکھتے ہیں بچے, ڈرامہ دیکھتے ہیں بچے, فلمیں دیکھتے ہیں بچے, اور اسی کے مطابق ان کا ذہن بنتے جا رہا ہے, اسی کے مطابق ان کا اخلاق بنتے جا رہا ہے. اگر ان کو دین کی تعلیم نہیں ملے گی تو دنیا میں جو ہو رہا ہے ویسے ہمارے بچے ہوں گے. آج معلوم ہے یہ بچے, ایک صاحب بیان کرنے لگے, میرا بیٹا, اس کو میں بار بار ٹوکتا تھا, بیٹا یہ نہیں کرنا, بیٹا وہ نہیں کرنا, نہیں وہ ادھر نہیں جانا ہے تم کو, نہیں اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے. تو ایک دن کھڑا ہو کے کیا کہتا ہے, ابا یہ میری زندگی ہے, کالر ٹائٹ کر کے, ابا یہ میری زندگی ہے, مجھ کو میرے حساب سے جینے دو, بار بار مجھے انٹرفیئر مت کرو. جانتے یہ ڈائلاگ کہاں سے آتا ہے؟ یہ فلموں کا ڈائلاگ ہے, یہ ڈراموں اور سیریلوں کا ڈائلاگ ہے. بچے دیکھتے ہیں اور اسی کی کاپی کرتے ہیں, خواتین دیکھتی ہیں سیریل, اسی کی کاپی کرتی ہیں. تو اس نے کہا ابا یہ میری زندگی ہے, مجھ کو میرے حساب سے جینے دو, بہت زیادہ انٹرفیئر مت کرو. تو کہتا اچھا ٹھیک ہے, تو اپنی زندگی جیے گا. کہاں؟ کہا وہ گاڑی کی چابی لا, نکال کے گاڑی کی چابی کا جانے لگا. کہا رک, وہ اے ٹی ایم کا کارڈ بھی لا, اے ٹی ایم کا کارڈ بھی لے لیا. پھر جانے کہا رک, وہ موبائل جو رکھا ہے وہ کہاں لے کے جا رہا ہے, وہ بھی لا, موبائل بھی لے لیا. کہا نہیں کپڑا مت اتارنا, وہ خیرات کرتا ہوں تجھ کو, جا اپنی زندگی جی. اب گاڑی نہیں, موبائل نہیں, اے ٹی ایم کارڈ نہیں, باپ کے بل پہ جی رہا ہے, کہاں جائے گا؟ 3 دن کے بعد واپس گھر پہ آ گیا. کہنے لگا وہ کہیں اس کا چکر چل رہا تھا, اس کو فون کیا کہ میں نے تمہارے لیے چھوڑ دیا اپنے ماں باپ کو, چھوڑ دیا اپنا گھر. تو اس نے موبائل بند کر کے اس کا نمبر ہی بلاک مار دیا. سمجھ رہے ہو؟ یہ سب جو باغیانہ ذہن جو پیدا ہوتا ہے بچوں کے اندر یا بچیوں کے اندر. اب تو افسوس کی بات ہے کہ ماں باپ بیچارے اپنے بچوں کا رشتہ بھی نہیں کر سکتے.
ابا کہتا بیٹا ایسا مت کرو، تمہاری دادی طے کر کے گئی تھی، تمہارے دادا طے کر کے گئے تھے، تو کیا کہتا ہے؟ ارے تو دادا کو ہی کر لینا چاہیے تھا نا، اچھا وہ نہیں تو تم ہی کر لو، میری زندگی کاہے کو خراب کر رہے ہو؟ یہ کون سی تعلیم سکھا رہی ہے؟ یہ کون سا کلچر سکھا رہا ہے؟ میرے بھائیو، ہمارا دین جو مکتب میں پڑھایا جاتا ہے وہ ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کا درس دیتا ہے، اور جو کچھ بھی جراثیم عصری تعلیم کے ہمارے بچوں کے ذہن میں آتے ہیں، اس جراثیم کا تریاک اس مکتب کے اندر ہے، اس مدرسے کے اندر ہے۔ اس کی اہمیت کو، اس کی عظمت کو، اس کی تاثیر کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ آج مکاتب، مدارس ہمارے لیے بہت بڑا سہارا ہے میرے بھائیوں، کیونکہ آج چاروں طرف سے ہم برائیوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، ہمارے بچے برائیوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ کیسے؟ آج میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے کچھ بھائی، دیکھیے تعلیم، اچھی تعلیم بری چیز نہیں ہے، اس کی ہم نے کبھی مخالفت نہیں کی، لیکن ہائی ایجوکیشن، اعلیٰ تعلیم کے لیے ہمارے یعنی یہاں مسجد میں چلتا ہے، مدرسہ چلتا ہے، لیکن لوگ اپنے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا بچہ فلاں مشنری میں پڑھتا ہے، فلاں کانوینٹ میں پڑھتا ہے، وہاں بھیج دیتے اپنے بچوں کو، وہاں بھیج دیتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے نہیں کچھ ایسا نہیں ہے۔ ارے صاحب مت آپ سوچئے کہ کچھ نہیں ہے، دھیرے دھیرے سلو پوائزن، دھیرے دھیرے وہ اپنا کلچر، اپنی تہذیب کے جراثیم اس بچے کے اندر اتارتے رہتے ہیں۔ میں ایک مثال بتاؤں، کسی نے بتایا تھا کہ ایسے کہتے ہیں بیٹا کہو اللہ چاکلیٹ دے، چھوٹا بچہ کیا معلوم اس کو، اللہ چاکلیٹ دے، تو بچہ کہتا ہے اے اللہ چاکلیٹ دے، تو چاکلیٹ ہے ہی نہیں۔ پھر کہتے بیٹا یہ کہو یسوع مسیح چاکلیٹ دے، تو جیسے ہی وہ کہتا ہے یسوع مسیح چاکلیٹ دے، تو ایک عورت اوپر سے چاکلیٹ گراتی ہے، وہ چاکلیٹ گرتا ہے، کہتا ہے دیکھو آپ نے کہا اللہ چاکلیٹ دے تو چاکلیٹ نہیں آیا، آپ نے کہا یسوع مسیح چاکلیٹ دے تو فوراً چاکلیٹ آ گیا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ایک ماں باپ ایک شادی میں گئے، اور شادی میں جانے کے بعد جو ہے اس میں مصروف ہو گئے، تو بچہ کیا پوچھتا ہے کہ امی یہ 7 پھیرے دولہے دلہن کب لگائیں گے؟ یہ دولہا منگل سوتر کب پہنائے گا اپنی بیوی کو؟ اور یہ پنڈت جی کدھر ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو کس طرح سے کلچر، یہ باتیں اس کے ذہن میں کہاں سے آئی؟ وہ جو سیریل دیکھتا ہے، وہ ٹی وی جو ہم کھول دیتے اور سارے بچے اور سب کیا کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں اسلامی سیریل ہے۔ سیریل بھی اسلامی ہوتا ہے جس میں عشق اور محبت اور تباہی اور بربادی دکھائی جاتی ہے ہمارے کلچر کی، وہ اسلامی ہے۔ رمضان کے مہینے میں لاک ڈاؤن میں میرے پاس ایک فون آیا، کہا کہ مولانا صاحب رات جاگ رہے ہیں تو پھر کیا وہ ارطغرل الغازی دیکھ سکتے ہیں تاک رات میں؟ میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہا ایک ڈرامہ ہے، بہت جوش پیدا ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے ایمان کا، تو مطلب دین ہی کی تو چیز ہے نا، تو دیکھ سکتے ہیں نا۔ تو میں نے جب معلومات لیا، پتہ چلا مجھے، تو میں نے کہا بھائی اب یہ سب سیریل کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرو گے، انقلاب لاؤ گے، سیریل اسلام کو پھیلائے گا، اور سیریل کے ذریعے سے تاک رات جاگو گے۔ آپ سمجھ رہے ہو کیسے برین واش کیا جاتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ٹی وی، یہ سوشل میڈیا، یہ تعلیم گاہیں، جی ہاں تعلیم گاہیں، اگر مسلم مینجمنٹ نہیں ہے تو آپ یہ جان لیجئے وہاں کچھ بھی اچھا نہیں ہے۔ تعلیم بہت اچھی ہوگی لیکن اخلاق، کردار، تربیت زیرو ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اسی اسکول کے گیٹ پر ایک لڑکا لڑکی کو پرپوز کرتا ہے اور اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالا جاتا ہے، اور وہاں حاضرین تالی لگاتے ہیں۔ کیا وہ ہمارے بچے نہیں دیکھتے ہوں گے؟ کیا گارڈن میں، کیا کونے میں ایک لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ کو لے کر کے کھڑا ہے، اس سے باتیں کر رہا ہے، یہ بچے نہیں دیکھتے ہوں گے؟
تو یہ سارے خرافات ہمارے بچوں کے ذہنوں سے نکالنے کے لیے اور ان جراثیم کے تریاق کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ مدرسہ، مکتب، جہاں عقیدہ پڑھایا جاتا ہے، جہاں قرآن مع تجوید پڑھایا جاتا ہے، جہاں پر آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرتیں بتائی جاتی ہیں، جہاں پر آپ کو انبیاء کرام کے واقعات بتائے جاتے ہیں، جہاں بچوں کو دعائیں سکھائی جاتی ہیں، جہاں بچوں کو نماز اور اردو کا پریکٹیکل طریقہ کرا کر کے بتایا جاتا ہے. یہ سب ان مدرسوں کے اندر جہاں آپ اپنے بچے کو بھیجتے یہ سب کرایا جاتا ہے. اور یہی تو اسلام ہے میرے بھائیوں، یہی تو دین ہے. یہی تو نہیں برداشت ہو رہا ہے لوگوں کو، یہی تو نہیں گوارا ہے کہ یہ کیسے اپنے کلچر سے جڑے ہوئے ہیں، یہ کیسے اپنے دین سے جڑے ہوئے ہیں، یہ کیسے جمعہ میں آ کر کے پوری مسجد بھر جاتی ہے اور باہر چٹائی بچھا کر کے نماز پڑھتے ہیں، ان کے سینوں پر سانپ لوٹتا ہے. اور آپ بھی شاید اپنے مدرسوں، اپنے مکتبوں کے لیے وہ جذبات ہم اپنے اندر نہیں رکھتے ہیں میرے بھائیوں. یہ ہمارے قلعے ہیں، قلعے. جس طرح سے قلعوں سے حفاظت ہوتی ہے تو ان مکاتب اور مدارس سے ہمارے دین کی حفاظت ہو رہی ہے، ہمارے عقائد کی حفاظت ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آج یہ جو ارتداد کا فتنہ اٹھا ہوا ہے، آج یہ جو ارتداد کے سیلاب میں ہماری بہنیں بہہ رہی ہیں، بچیاں بہہ رہی ہیں، کیوں ایسا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچی جو مسلمان ہو، جس نے مسلم گھرانے کے اندر پرورش پائی ہو، کوئی غیر مسلم اس کو محبت کا، پیار کا، عشق کا، لو کا جھانسا دے کر کے بھگا لے جائے اور اس سے شادی کر لے، اس کے مانگ میں جو ہے ہار پہنا دے، اس کے منگل سوتر اس کو پہنا دے. یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک لیپ ٹاپ پر بہک جاتی ہیں، ایک ایکٹیوا گاڑی پر بہک جاتی ہیں، ایک موبائل پر بہک جاتی ہیں، ایک 10,000 کی جاب دلا دیا اور اس کے پیچھے گاڑی پہ بیٹھ کر کے گھوم رہی ہے. اور ماں باپ بھی کیسے بے غیرت لوگ ہیں، جانتے ہیں کہ ایک غیر مسلم کا اس کے پاس فون آتا ہے، وہ لڑکا آتا ہے گاڑی پر لینے کے لیے اس کو، کیسے اس بات کو برداشت؟ جانتے ہو کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ نہ تو ان ماں باپ نے مکتب پڑھا، مدرسہ پڑھا، نہ تو اس بچی نے پڑھا. اگر وہ مکتب پڑھے ہوتے، اگر وہ مدرسہ پڑھے ہوتے تو آج یہ صورتحال نہیں ہوتی، آج یہ صورتحال نہیں ہوتی میرے بھائیوں. افسوس کی بات ہے، قافلہ لٹ رہا ہے. بڑی سنگین صورتحال ہے، اللہ کی قسم بڑی سنگین صورتحال ہے. میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا کہ یہاں آس پاس میں کہیں بھی اگر کوئی بچہ خالی اگر آپ کو نظر آئے، اس کو پکڑیے، پوچھئے کہ بیٹا تو کہاں رہتا ہے؟ یہی رہتا ہوں. تو کہاں پڑھتا ہے؟ میں فلاں اسکول میں پڑھتا ہوں. تو عربی کہاں جاتا ہے؟ کہیں نہیں جاتا ہوں. اس کو لائیے. میں تو کہتا ہوں گھر گھر جائیے، گھر گھر جائیے اور بچوں کو لائیے اپنے جو ہے مدرسے میں. اگر وہ غریب ہیں تو ان کی فیس بھی معاف کرائیے. ایسے کچھ اہل خیر اٹھیں کیسے غریب بچوں کی فیس اپنی طرف سے ادا کریں اگر مدرسے کو ضرورت ہے، اور ان کو فری میں پڑھائیں. اللہ کی قسم ان کے ایمان کو بچا لیں گے آپ، ان کے دین کو بچا لیں گے آپ، ان کے عقیدے کو بچا لیں گے آپ. اگر وہ غیر مسلکی ہیں تو اور زیادہ آپ کوشش کیجئے اس کو اپنے مدرسے میں لانے کی. مکتب کا نور اگر ان کے دل و دماغ میں پہنچ گیا، مدرسے کی روشنی اگر ان کے ضمیر کو پہنچ گئی تو وہ کبھی کوئی چیز ان کو دین سے نہیں ہٹا سکتی. میرے بھائیو، یہ جو دین ہے، اس دین کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے کہ صحیح طور پر اگر اس دین کو ایک مسلمان اپنے سینے میں جذب کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے قدم کو توحید سے نہیں ہٹا سکتی. یہ دعویٰ ہے. آپ دیکھیے، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، ان کے ایک ایک جوڑ کو کاٹا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا بولو چھوڑتے ہو کہ نہیں اسلام. پورے 360 جوڑوں کو کاٹ دیا گیا، لیکن جب تک
بدن کے اندر جان تھی وہ اسلام سے دستبردار نہیں ہوئے. یہ تاریخ ہے ہماری. کھولتی ہوئی تیل کی کڑاہی میں ڈال دیا گیا, گوشت ہڈیوں سے الگ ہو گئے, لیکن اس کے باوجود بھی اسلام سے دستبردار نہیں ہوئے. ان کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا, ان کے سر کا خون پیر کے جوتوں میں جا کر کے جم جاتا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی کہتے تھے هو اللہ احد, اللہ ایک ہے. یہ کلمے کے اندر طاقت ہے, یہ اسلام کے اندر مضبوطی ہے, یہ اسلام کے نظریے کے اندر یہ پائیداری ہے. کیسے ایکٹیوا پر بہک گئیں, کیسے لیپ ٹاپ پر بہک گئیں, کیسے ایک غیر کے محبت میں گرفتار ہو کر اپنے ماں کو چھوڑ دیا, اپنے باپ کو چھوڑ دیا, اپنے سماج کو چھوڑ دیا, اور تمام سماج اور خاندان کے پیشانے پر کلنک لگا دیا. یہ کیسے ممکن ہوا؟ ان کو علم نہیں ملا, یہاں سے ان کو مکتب کی روشنی نہیں ملی, ان کو اسلام کا صحیح شعور نہیں ملا. میرے بھائیوں, اسی طرح سے علم نہ ہونے کے نتیجے میں علم کے فقدان کے نتیجے میں یہ جو بدعات ہیں, یہ جو خرافات ہیں, یہ جو شرک ہے, یہ جو قبر پرستی ہے, ان سب کے پیچھے اللہ کی قسم جہالت ہے, علم سے دوری ہے. ایک مسلمان اگر ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھ لے تو وہ شرک سے غائب ہو جائے گا, لیکن وہ تفسیر موحد کی لکھی ہوئی تفسیر ہونی چاہیے, کیونکہ لوگوں نے قرآن کے الفاظ میں تو ان کا کچھ بس چلا نہیں, تو ڈانڈی جو مارا ہے وہ تفسیر میں مارا ہے, ڈانڈی جو مارا ہے وہ ترجمے میں مارا ہے. یا ایھا النبیوں کا ترجمہ کیا کیا؟ اے غیب کے جاننے والے. آپ سمجھ رہے, لفظ تو نہیں بدل پائے, بدل نہیں سکتے, ان کا باپ نہیں بدل سکتا, کسی کا باپ نہیں بدل سکتا قرآن کے الفاظ کو, تو نیچے جو ترجمہ لکھا وہ کیا؟ یا ایھا النبیو, اے غیب کے جاننے والے. نعوذ باللہ من ذلک. انا اعطیناک الکوثر, کیا کہا کوثر کے معنی کوثر کثیر سے بنا ہے, یعنی زیادہ. اے نبی ہم نے آپ کو زیادہ دیا. اس کے بعد ڈنک مارتا ہے کیا؟ علم غیب بھی دے دیا. سمجھ رہے ہیں کیسے؟ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے غیب, آپ کو غیب کا علم نہیں تھا, اور ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شادی میں گئے, بچیاں اشعار پڑھ رہی تھیں, اسی میں ایک بچی نے کہا فینا نبی یعلم ما فی غد, ہمارے درمیان ایک نبی ایسے ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں. کہا دیکھو اللہ کے نبی نے فوراً وہاں پر کیا کہا کہ بیٹا یہ نہ پڑھو, اس کی جگہ پر کوئی دوسرا شعر پڑھو, میں کل کی بات نہیں جانتا. تو جانتے کیا کہتے ہیں؟ ارے بچیوں کو اشعار لکھ کر تو صحابہ ہی نے دیا ہوگا نا, تو بچوں کو لکھ کر کے صحابہ نے دیا اور یہ چیز بھی لکھ کے دیا, اس کا مطلب صحابہ غیب دان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے, ان کا عقیدہ یہی تھا. دیکھ رہے ہیں کتنے دور کی کوڑی لا رہے ہیں. یعنی اب دلائل قرآن کے حدیث کے جو دلائل ہے نا اس کے اندر چھیڑ چھاڑ کیا جا رہا ہے. تو اگر موحد کی تفسیر اور موحد کا ترجمہ اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ الرحمن ان کے دل و دماغ سے شرک کا یہ جو بخار ہے, یہ غبار ہے, یہ نکل جائے گا. قرآن ان کو یہ شعور دے گا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مر گیا, اس کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ اپنے آپ کو نہلا دے, دوسرے لوگ اس کو نہلا رہے ہیں. ایک شخص اتنی بھی صلاحیت نہیں رکھتا کہ مرنے کے بعد اس کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں کہ اپنا کفن پہن لے, اتنی بھی اس کے اندر استطاعت نہیں کہ وہ خود چل کر اور اپنی قبر تک جا سکے, یہاں تک کہ اس کے اندر اتنی بھی استطاعت نہیں کہ قبر تک پہنچ گیا ہے تو قبر میں اتر سکے. لیکن سب کچھ لوگوں نے کیا, اس کو قبر میں اتار کر کے اس کے اوپر مٹی ڈال دیا, اور جیسے ہی قبر میں گیا وہ اتنا شکتیشالی بن گیا کہ سب کو اولادیں دینے لگا, سب کو رزق دینے لگا, سب کو شفا دینے لگا. قرآن یہی تو بے بسی ہی تو بیان کرتا ہے کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو, تم جن کی پرستش کرتے ہو, وہ تو اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ ان کے نظر و نیاز کے لیے جو مٹھائیاں تم نے ان کے سامنے رکھی ہیں, ان مٹھائیوں کے اوپر جو مکھی بیٹھی ہے اس مکھی کو اڑا سکیں,
اور وہ مکھی جو شیرہ لے کر کے بھاگتی ہے، ان کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں کہ جو اس کا لے کر کے بھاگے اس کو چھین سکیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، دونوں کمزور ہیں، مچھی بھی کمزور ہے، یہ بھی کمزور ہے۔ اللہ نے کیسے کھول کھول کر کے شرک کو، پورا قرآن شرک کی تردید میں ہے، پورا قرآن بت پرستی کی تردید میں ہے۔ اس قرآن کو پڑھنے کے بعد، اس کا علم حاصل کرنے کے بعد میرے بھائیوں، شرک کی جو عمارت ہے نا ذہن و دماغ کے اندر، وہ ڈگمگانے لگتی ہے۔ شرک کا جو عقیدہ ہے اس کی بنیادوں کے اندر زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور کتنے لوگ قرآن پڑھتے نہیں، پہلے کیا کہہ دیا گیا، کہا نہیں قرآن نہیں پڑھ سکتے تم، کانٹوں بھری دری ہے، کانٹوں بھری دری ہے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن کے لیے اتنے علوم چاہیے، اتنے علوم چاہیے، اتنا علوم جب تم جان لو گے تبھی تم قرآن کو پڑھ سکتے ہو۔ پہلے الگ کر دیا، اب اس کے بعد یہ جو بتا رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں، اسی کو یہ مان رہے ہیں۔ جو بھی بیان کر دیں بس نعرے تکبیر، اللہ اکبر، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے سب پر۔ کہتے ہیں کہ دوستو یہ بتاؤ کہ تم بیمار ہوتے ہو؟ ہاں بیمار تو ہوتے ہیں۔ پھر تم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو؟ جی ضرور جاتے ہیں۔ ڈاکٹر تم کو ایک گولی دیتا ہے؟ ہاں دیتا ہے۔ کھاتے ہو تو پھر تم کو جو ہے گرمی ہوتی ہے، پسینہ چھوٹتا ہے نا؟ کہا ہاں ہاں بالکل۔ پھر تمہارا بخار بھی اتر جاتا ہے، سر کا درد بھی چلا جاتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا ایک ڈاکٹر جب درد کشا ہو سکتا ہے تو ہمارے نبی مشکل کشا نہیں ہو سکتے؟ اب وہ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حضرت نے کیا دلیل دی، سمجھ رہے ہیں؟ بس اسی میں بہلا کر کے پھسلا کر کے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کو پڑھنے کے بعد، مکتب سے دین کا شعور لینے کے بعد، آدمی اپنے عقیدے کے بارے میں، اپنے فکر کے بارے میں، اپنے شعور کے بارے میں روشنی میں آ جاتا ہے۔ اس کو صحیح اور غلط کی تمیز ہو جاتی ہے، اس کو اچھا اور برا معلوم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ مکتب کی تعلیم میرے بھائیوں بہت ضروری ہے۔ آپ کے بچے کسی بھی اسکول میں پڑھتے ہوں، کسی بھی ادارے میں جاتے ہوں، لیکن انہیں مکتب سے جوڑیے، اور جوڑیے ہی نہیں بلکہ خبر رکھیے کہ آپ کا بچہ گھر سے نکلا تو گیا ہے کہ نہیں گیا ہے۔ کتنے بچے گھر سے نکلتے ہیں کہ امی پڑھنے جا رہے ہیں، موبائل لے کے کہیں کوپچے میں بیٹھ کے موبائل چلاتا ہے، گیم وم کھیلتا ہے، اور گھر پہ پہنچتا ہے پڑھ کے آ گئے۔ تو یہاں حاضری بھی ہونی چاہیے، اور کبھی کبھی ماں باپ کو آ کے دیکھنا بھی چاہیے کہ ہمارا بچہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ اور جو لوگ پڑھائیں، میرے بھائیوں بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ آج مکاتب میں کیا ہوتا ہے، بچے بہت ہوتے ہیں، بہت زیادہ بچے، یعنی 50 بچوں کو ایک مولوی صاحب پڑھا رہے ہیں، ایک حافظ جی پڑھا رہے ہیں، مغرب سے عشاء تک 1-1.5 گھنٹے کا ٹائم ہے۔ اب آپ بتائیے کہ 50 بچوں کو ایک حافظ جی کیسے 1 گھنٹے پڑھائیں گے؟ ارے ان کو خاموشی کرتے آدھا گھنٹہ لگ جائے گا بچوں کو، اور پھر پڑھائیں گے تھوڑی دیر، تھوڑا سا موبائل وغیرہ بھی دیکھیں گے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، جیسی ٹائم ہوتا ہے، حافظ جی ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے جاؤ۔ بہت زیادہ ہوں تو 20 بچے ہوں ایک حافظ کے اوپر، تبھی صحیح تعلیم ہو پائے گی، تبھی صحیح طور پر بچوں کو دین آپ سکھا سکو گے۔ مکتب کے اصلاح کی بہت ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ انہیں نماز پڑھایا جائے پریکٹیکل، انہیں وضو کا طریقہ سکھایا جائے، اور اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، نصاب باقاعدہ اس کا طے ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بس ایسے چلتے بس ہونا چاہیے، کھانا پوری چلتے رہے۔ ٹھوس تعلیم ہونی چاہیے، نظم ہونا چاہیے، ضابطہ ہونا چاہیے، امتحان ہونا چاہیے۔ جیسے اسکولوں میں امتحان ہوتا ہے، ایسے یہاں بھی امتحان ہونا چاہیے میرے بھائی۔ اور ماں باپ باقاعدہ دیکھیں کہ ہمارا بچہ قرآن میں کتنا نمبر لایا، حدیث میں کتنا نمبر لایا، دعاؤں میں کتنا نمبر لایا۔ اور آپ تو کرتے ہی ہیں، وہ جو سالانہ پروگرام آپ کرتے ہیں وہ سالانہ پروگرام بھی کیجئے، اور اپنے مکتب کے معیار کو بہتر بنائیے، اپنے مکتب کی تعلیم کو مؤثر بنائیے۔ انہی چند کلمات پر گفتگو کو روکتا ہوں۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ایمان پیدا کرے، تقوی پیدا کرے، کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق فرمائے۔ اللہ ہمیں دینی علم سے جوڑ اور ہمارے بچوں کو دینی علوم سے وابستہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اسلام کی رغبت کو ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہمارے دین اور ہمارے کلچر کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم مولانا عبدالرشید سلفی حفظہ اللہ، استاد جامعۃ التوحید بھیونڈی، جو بچوں کی تعلیم و تربیت میں مساجد اور مکاتب کا کردار کے عنوان پر آپ سے پرمغز خطاب فرما رہے تھے۔